السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. آج کے اس تقرات میں ہم سب اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. واعظ و نصیحت سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی رضامندی کی جستجو اور اس کی خوشنودی کا حصول، یہ ہم سب کا مقصد ہے اور ہونا چاہیے. تقاریر سے بڑھ کر ذکر، دعا و مناجات، تلاوت، یہ ان راتوں کی اصل مشغولیت ہے. لیکن تھوڑی بہت نصیحت کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں. اس لیے ان تقراتوں میں تقاریر کا ایک سلسلہ چلتا ہے ہماری مساجد میں. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ تقراتیں اصل میں شب قدر کو پانے کے لیے ہیں. اس شب قدر کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک انعام کے طور پہ دیا ہے کہ پچھلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں، ہزار ہزار سال جیتے تھے، تو اللہ کی عبادت ان سے زیادہ ہوتی تھی. اور یہ امت 60-70 سال کی عمر کا اوسط رکھنے والی امت ہے. تو کہیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عبادتیں کم نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا یہ تحفہ عطا کیا ہے کہ اس ایک رات کو اگر عبادت کر لو گے تم، اس ایک رات کا ذکر، اس ایک رات کی تلاوت، اس ایک رات کی تراویح، اس ایک رات کا صدقہ و خیرات، اور اس ایک رات کی دعائیں 1000 مہینوں کی عبادت پہ بھاری ہیں. تو اصل مقصد یہی ہونا چاہیے ہم سب کا. لیکن چونکہ اس وقت دل آمادہ ہوتے ہیں دین کی طرف، لوگ مساجد کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو ایسے میں واعظ و نصیحت کی کچھ باتیں بھی کر لینے میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ بھی نہیں. میں نے آج کی گفتگو کے لیے سورۃ الانعام کی ایک آیت پڑھی ابھی آپ کے سامنے. سورۃ الانعام کی آخری آیت ہے جس پہ سورۃ الانعام ختم ہوتی ہے. اس آیت کی روشنی میں ایک ضرورت کا موضوع، جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ایک صفت ہے جو مجھ میں بھی ہونی چاہیے، آپ میں بھی ہونی چاہیے، ہر مسلمان میں ہونی چاہیے، اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین کا جانشین بنایا.
زمین کا جانشین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے دوسرے لوگ اس زمین پہ آباد تھے، وہ نسلیں ختم ہوئی، وہ زمین کے اندر چلی گئیں، اب ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے اس زمین پر، اور تمہیں بھی چند دن کی مہلت دی گئی ہے، چند مہینوں کی، چند سالوں کی، اور اس کے بعد تمہاری جگہ پھر کوئی اور نسل آئے گی۔ تو کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان ربک سریع العقاب، اور تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، بہت تیز سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور وہ جہاں سزا دینے والا ہے بڑا غفور الرحیم بھی ہے، معاف کرنے والا مہربان بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بات بتائی، اللہ نے کہا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو چیزیں کہ اس نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ یہی میری تقریر کا موضوع ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، سبھی انسانوں کو ایک درجے کا نہیں رکھا، ایک حیثیت کا نہیں رکھا، ایک لیول کا نہیں رکھا، اونچ نیچ ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا تو وہیں اللہ نے کسی کو غریب بنایا۔ اس زمین پر جہاں امیروں کی ایک تعداد رہتی ہے، ان امیروں کی آنکھوں کے سامنے غریبوں کا ایک بڑا مجموعہ جیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو شہرت عطا کی، عزت عطا کی، بڑا نام ہے ان کا، لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو گمنام رکھا، وہ گمنام رہتے ہیں، سوسائٹی میں ان کا کوئی وزن نہیں، ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں سماج اور سوسائٹی میں۔ اللہ نے کسی کو بڑا خوبصورت بنایا، حسین و جمیل چہرہ عطا کیا، تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کو بد شکل بنایا، بد صورت بنایا، اتنا مقبول صورت نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے بہت سو کو صحت عطا کی، تندرستی عطا کی، تو وہیں رب العزت نے بہت سو کو معذور بنایا، مجبور بنایا، امراض اور بیماریوں میں مبتلا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے کہا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، کسی کو کم تر بنایا، کسی کو برتر بنایا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو صاحب اثر و رسوخ، کسی کو کمزور، کسی کو شہرت اور ناموری والا، کسی کو بالکل گمنام۔ انسانوں کے مراتب اور درجات اللہ رب العزت نے مختلف رکھے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، امتحان مقصود ہے۔ اللہ نے اگر مجھے غریب بنایا تو مجھے غریب بنا کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے مجھ پر۔ اللہ نے اگر مجھے مالدار بنایا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے اس لیے نواز دیا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ زندگی ایگزام ہے، امتحان ہے، اور اللہ ہر ایک کا امتحان دوسرے سے لے رہا ہے۔ بھائیو میرا موضوع کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے، جو معاشرے کے اونچے لوگ ہیں، اہل اثر و رسوخ ہیں، امیر ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ معاشرے کے غریبوں، ضعیفوں، کمزوروں، ناداروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، گمناموں، معذوروں، مجبوروں، فقیروں
اور محتاجوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کا سلوک کریں. اللہ نے مجھے امیر بنایا تو اس لیے نہیں کہ میں غریب کو حقارت کی نظروں سے دیکھوں. اللہ نے مجھے حسین و جمیل بنایا تو اس لیے نہیں کہ میں بد شکل لوگوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھوں. اللہ نے اگر مجھے شہرت عطا کی، عزت عطا کی، تو اس لیے نہیں کہ میں معاشرے کے کمزوروں کو اپنے قدموں تلے رگڑوں. معاشرے کے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہر صاحب ایمان اور ہر اچھے مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو، کوئی بھی صاحب اخلاق اللہ کے نزدیک اس وقت تک اخلاق والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے کے چھوٹے اور کمزوروں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہ ہو. ارے مالدار کی ہر کوئی عزت کرتا ہی ہے، مالدار کی ہر کوئی عزت کرتا ہی ہے. اگر واقعی انسانیت کی عزت آپ کے دل میں ہے تو غریب کی عزت کر کے بتاؤ. غریب کی عزت کرو. جب آپ غریب کی عزت کرو گے تو پتا چلے گا واقعی آپ انسان کی عزت کر رہے، انسانیت کی عزت کر رہے ہیں. میں تو ہل مالدار کی عزت کروں گا ہی، کیونکہ مالدار ہے، صاحب اثر و سوق ہے. وہ تو عزت پیسے کی ہوتی ہے. معاشرے کے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، معذوروں، مریضوں اور بیماروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے معاشرے میں بہت کم ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک، شریعت کے نزدیک، یہ معاشرے کے غریب اور کمزور اور نادار جنہیں ہم اپنے حساب میں بھی نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم بصلاتہم ودعائہم. لوگوں یہ بات مت بھولو، پیارے نبی صحابہ سے فرما رہے، یہ بات مت بھولو، اللہ اگر تمہیں رزق دے رہا ہے اور اللہ کی مدد آ رہی ہے تو تم میں کے جو ضعیف، کمزور، غریب لوگ ہیں ان کی وجہ سے آ رہی ہے. کیوں؟ بصلاتہم ودعائہم. نمازیں صحیح معنوں میں ان غریبوں کی نمازیں ہیں اور دعائیں صحیح معنوں میں ان کمزوروں کی دعائیں ہیں. ان غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے مدد آتی ہے، ان کمزوروں کی خشوع و خضوع والی نمازوں کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ آسمان سے بارش ہوتی ہے. یہ ضعیف نہ ہو، یہ کمزور نہ ہو معاشرے میں، یہ نادار نہ ہو، یہ یتیم نہ ہو، یہ بیوہ نہ ہو تو آسمان سے آنے والی مدد رک جائے گی. کیونکہ میں تو مست ہوں اپنی دولت میں، میں تو اپنے بزنس میں بہت مست ہوں، مشکل سے عبادت کے لیے وقت نکالتا ہوں. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، رونے والے، ہر عبادت میں، ہر کار خیر میں، نیک کام میں آگے رہنے والے کون ہیں؟ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جنہیں معاشرہ کمزور اور نادار کہتا ہے. مسجدوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں چلے جاؤ، عام طور پر دیکھیں گے مسلم سماج کی صورتحال ہے. اگلی صفوں میں، پہلی صف میں رہنے والے کون ہیں؟ دیکھو، وہ مسجد کے بستی کے چھوٹے چھوٹے لوگ، بستی کے چھوٹے چھوٹے کاروباری، اور رہے بستی کے جو بڑے امیر امراء کہاں ہیں؟ آخری صفوں میں نظر آئیں گے. اس لیے پیارے نبی نے کہا کہ ان غریبوں کو، ان معذوروں کو، ان مجبوروں کو کبھی حقارت کی نظروں سے مت دیکھو. تمہاری بستی میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے ایریے میں اور تمہارے ملک میں ان کا وجود باعث رحمت ہے. اور دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث، قرآن میں ہے یہ بات. یہ جو کمزور طبقات ہے نا، کمزور طبقات، ان کے لیے کوئی اور بات نہ ہوتی، یہی ایک بات کافی ہے ان کی اہمیت کے لیے بھائیوں، کہ اللہ نے جب بھی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، دنیا میں جب بھی انبیاء اور رسول آئے تو ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء اور رسول کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اور انبیاء اور رسول کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے معاشرے کے کمزور لوگ ہی رہے. قرآن میں دیکھ لیجئے یہ مضمون. اور ہرقل کا واقعہ ہے، ہرقل ابو سفیان سے
پیارے نبی کے بارے میں جب اس کو معلوم ہوتا ہے, پیارے نبی کا خط پہنچتا ہے, اچھا ایک نبی آ گیا ہے, تو اس نبی کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے ہرقل اس وقت ابو سفیان سے کچھ سوالات کرتا ہے. ہرقل اس میں سے ایک سوال اس نے کیا تھا, اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور وہ خود ہرقل اور ابو سفیان کا جو واقعہ ہے نا, اچھا واقعہ ہے, اس پر مستقل ایک اچھی تقریر ہو سکتی ہے. اس نے ایک سوال کیا تھا ہرقل نے, ابو سفیان یہ بتاؤ, اضعفاء الناس يتبعونه ام شرفاؤهم, یہ جو نبی آیا ہے نا مکے میں, کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا سماج کے بڑے بڑے لوگ پیروی کر رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا بل ضعفاؤهم, کہا کہ اس نبی کی پیروی کرنے والے لوگ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں. تو ہرقل نے کہا تھا وَكَذَلِكَ أَتْبَعُ الرُّسُلِ, کہا کہ ہر دور اور ہر زمانے میں رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جب بھی اللہ کا نبی آتا, رسول آتا, پیغمبر آتا, اس کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے معاشرے کے ضعیف, کمزور اور نادار ہی رہے ہیں. اللہ اللہ, ان کمزور طبقات کی اہمیت کے لیے ایک بات کافی ہے بھائیوں. سیرت نبوی کو اگر ہم دیکھتے ہیں, پڑھیں پیارے نبی کی سیرت کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ جو کمزور لوگ تھے, کیا اہمیت حاصل تھی, کیا اہمیت حاصل تھی, کتنا آپ کیئر کرتے تھے ان کو, کتنا کیئر کرتے تھے. ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کیا, پیارے نبی سے کہا محمد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب آئیں تمہارے پاس اور آ کر تمہاری بات سنیں, تو یہ جو تمہارے اطراف بلال, عمار, سہیب, ان کو دور کرو, ان کو دور کرو. ہم جیسے بڑے لوگ اگر تمہارے پاس, ان غریبوں کے, ان ناداروں کے رہتے میں مانا نہیں, ان کو دور کرو, ہم آئیں گے, بیٹھیں گے, سنیں گے. آسمان سے فوراً وحی آ گئی, آسمان سے فوراً وحی آ گئی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اے پیغمبر ہوشیار, ان مشرکوں کے ڈیمانڈ پر ان غریبوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا جو غریب کے صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں, صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. ان بڑے لوگوں کے ڈیمانڈ کرنے پر ان غریبوں کو دھتکارنا مت, دور کرنا مت. صاف پیغام دے دیا گیا مشرکین کو, یہ ڈیمانڈ منظور نہیں ہے. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. ہاں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو, غریبوں, معذوروں, مجبوروں کی اہمیت کا احساس دلاتے تھے کہ معاشرے میں ان کے وجود کی اہمیت کو دل سے تسلیم کرو, معاشرے میں ان کے وزن کو تسلیم کرو. بخاری کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے, ایک خاتون تھی, عورت, بڑھیا, حبشی النسل تھی, کالی نسل کے لوگ عرب میں پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. حبشی النسل خاتون تھی, بڑھیا تھی, جو ہمیشہ مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی, مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی. کیا کرتی تھی وہ؟ مسجد جھاڑو دیا کرتی تھی, مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا کرتی تھی. ہوا ایک انتقال ہو گیا, شام کا وقت تھا, عشاء کے بعد انتقال ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا, اور اس لیے ابھی کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ ہو, سیدھے لے گئے, نماز جنازہ پڑھائی اور لے جا کے بقی قبرستان میں دفن کرائے. اس بڑھیا کو پیارے نبی کو بتائے بغیر غسل دیا, کفن پہنایا اور نماز پڑھائی اور بقی قبرستان میں لے جا کے دفن کرائے. صبح ہوئی, پیارے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کا معمول تھا پیارے نبی کا, آپ سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھتے تھے, سلام پھیرنے کے بعد آپ مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. وہ جو مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اس کے اندر بہت معنی ہیں. آپ
بہت ساری چیزوں کا وہ جائزہ لیتے تھے. آپ نے سلام پھیرا اور مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے. وہ بڑھیا نظر نہیں آئی, وہ بڑھیا نظر نہیں آئی. اور قبل اس کے کہ صحابہ بتائیں, آپ نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا, لوگوں وہ جو بڑھیا ہے وہ نظر نہیں آ رہی, کہاں گئی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ بتاؤ, معاشرے کا کوئی مالدار امیر صاحب حیثیت 2 دن نظر نہیں آئے اور میں ملوں تو پوچھتا ہوں سوکار صاحب کہاں چلے گئے تھے, آپ کے بغیر بستی بہت سونی سونی سی تھی. غریب اگر 2 مہینے بھی دکھتا نہیں, کوئی پوچھتا ہے غریب کو؟ 2 مہینے بھی نہ دکھے غریب کو کوئی پوچھتا ہے؟ قربان جائیے ان اخلاق پر. سلام پھیرا اور ہر دن نظر آنے والی بڑھیا آج نظر نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بیٹھے وہ بڑھیا کہاں گئی؟ یہ ہے سیرت نبوی, یہ ہے کمزوروں کی اہمیت پیارے نبی کی نظر میں. آپ سوسائٹی میں ان کی وجود کی اہمیت کو محسوس کرتے تھے اور محسوس کرواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, بات دراصل ہے کہ رات اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا, ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا, کفن دفن کے سارے انتظامات کر کے ہم دفن کر رہے ہیں بقیع میں. غصہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, غصہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ سے کہا چلو ابھی چلو. صحابہ کو قبرستان لے گئے اور اس بڑھیا کی قبر پہ باقاعدہ کھڑے ہو کر با جماعت نماز جنازہ ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی, اس کی اہمیت کا احساس دلایا. کتنی بڑی بات ہے, ایک غریب عورت, کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں. پیارے نبی تدفین کے بعد, دفن کرنے کے بعد کسی کی قبر پہ جا کے نماز پڑھے ہو, یہ اعزاز تنہا اس بڑھیا صحابیہ کو, غریب عورت کو حاصل ہے. اللہ اکبر. اس سے کئی مسئلے بھی ثابت ہو گئے. ایک تو یہ کہ جو لوگ ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ چکے وہ دوسری بار بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ صحابہ جو پڑھ چکے تھے انہوں نے آپ کے پیچھے پھر سے دوبارہ پڑھی, تو نماز جنازہ 1 سے زائد بار پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ ثابت ہوا. یہ بھی ثابت ہوا کہ جن کی نماز جنازہ چھوٹ جاتی ہے وہ جا کے قبر پہ پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ. اہل علم نے اس کی مدت مقرر کی ہے کہ 1 مہینہ تک, تدفین کے 1 مہینہ تک جا کے ان کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس بڑھیا کی اہمیت کا احساس دلایا. اور دیکھو معاشرے کے جو کمزور ہوتے ہیں نا, عام طور پہ دنیا نے یہی دیکھا ہے, کمزوروں کو سب لوگ مل کے رگڑتے ہیں, کچلتے ہیں, مسلتے ہیں. بے آواز ہے وہ, بے دم ہے وہ, کوئی آسرا نہیں اس کا, کوئی سارے بے بس ہے وہ, لاچار ہے وہ, مجبور ہے وہ. دنیا ہمیشہ سے ضعیفوں کمزوروں کے حقوق ہڑپ کرتی رہی ہے, ان کو کچلتی رہی ہے, رگڑتی رہی ہے, اور یہ کمزور طبقات ہمیشہ مظلوم رہے ہیں. پیارے نبی نے یہ بھی پیغام دیا کہ ہوشیار, ان کمزوروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ظلم نہ کرو کبھی. یہ آج یہ لاچار ہیں, مجبور ہیں, بے بس ہے صحیح, لیکن اللہ کے پاس تم سب کچھ. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا غلام تھا, ان کا اپنا غلام, اس نے کوئی غلطی کی, غلام نے غلطی کی, تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس غلام کو مارا, پٹائی کر رہا تھا, میں مار رہا تھا اپنے غلام کو, پیچھے سے آواز آئی اے ابو مسعود ہوشیار, اے ابو مسعود ہوشیار. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے کہا ابو مسعود اس بیچارے غلام کو مار رہے ہو؟ انہوں نے جو غلطی اس نے کی, کہا غلطی کی تھی, مار رہا تھا اللہ کے نبی, اب ماروں گا نہیں, اب ماروں گا نہیں, اللہ کے وعدہ کیا, آپ ڈانٹ رہے ہیں آئندہ نہیں ماروں گا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اس وقت, یہ جملہ ہر شخص کو یاد رہنا چاہیے, مجھے بھی یاد رہنا چاہیے, آپ کو بھی یاد رہنا چاہیے, ہر عہدہ و منصب رکھنے والے کو یاد رہنا چاہیے. آپ نے کہا ابو مسعود
इसको मार रहे हो। कहा अबू मसूद याद रखो, तुम्हें इस गुलाम पे जितना इख्तियार हासिल है, अल्लाह को तुम पर उससे ज्यादा इख्तियार हासिल है। तुम्हें इस गुलाम पे जितना इख्तियार हासिल है, अल्लाह को तुम पर उससे ज्यादा इख्तियार। सहम गए अबू मसूद इस जुमले को सुनकर, धड़क गए और फौरन कहा अल्लाह के नबी गवाह रहिए, अभी इसको आजाद कर देता हूं। फौरन आजाद किया। हुवा लिल्लाहि हुर, अल्लाह के नबी अल्लाह की खातिर मैं इसे आजाद ही कर देता हूं। आपने फरमाया लौ लम तुतिक़हु लमस्सतका अन्नार, अगर तुमने आज इसे आजाद ना किया हुआ होता, वो जो मार मारे थे तो नारे जहन्नम में जलना पड़ता कल तुम्हें। कमजोरों और मजलूमों के हुकूक के यूं निगहबान बनकर आए प्यारे नबी। कमजोर इंसानी तबकात को आपने बहुत बुलंद किया, बहुत बुलंद किया, बहुत बुलंद किया, और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। अल्लाह अल्लाह, दुनिया से जाते हुए जब पैगंबर की जबान से आखिरी जुमले निकल रहे हैं, पैगंबर की जबान से आखिरी बात निकल रही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस आखिरी गुफ्तगू में भी, उस आखिरी जुमलों में भी, उन आखिरी अल्फाज में भी मुआशरे के इन कमजोरों को याद रखा। जब आपने एक तरफ कहा अस्सला अस्सला, तो दूसरी तरफ कहा वमा मलकत ऐमानुकुम वमा मलकत ऐमानुकुम। दुनिया से जाते हुए आपकी जबान पे ये जुमला था, रुखसत हो रहे, रूह कब्ज हो रही है, आपने कहा अस्सला अस्सला, लोगों नमाज की फिक्र करो, नमाज की हिफाजत करो। और नमाज के बाद दूसरा जुमला क्या कहा, वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने गुलामों और लौंडियों के साथ हुस्न सुलूक करो, क्योंकि गुलाम और लौंडी सबसे कमजोर तबका, सबसे कमजोर तबका। वो उस वक्त मुआशरे में जानवरों की तरह खरीदे और बेचे जाते थे, इंसान थे मगर कल्चर था हर जगह, मुआशरे में खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, जैसा जानवर खरीदे जाते हैं, बैल भैंस बकरी ऊंट घोड़े खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे बेचे और खरीदे जाते थे, और इंसान ही उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक करते थे। दुनिया से जाते हुए भी आपके जबान पे ये था अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और तुम्हारे गुलामों और लौंडियों का ख्याल रखो। कुर्बान जाइए इस नबी पर, जिस नबी ने जिंदगी की आखिरी सांस में भी मुआशरे के ज़ईफों, कमजोरों और मजलूमों को फरामोश नहीं किया। और सुलूक कैसा था आपका, देखिए, कहते एक होता है वक्ती तौर पे आपने उनको मदद कर दी, किसी मजबूर की, बेवा की, यतीम की, मजलूम। याद रखो पैसे की मदद से ज्यादा ये कमजोर लोग हमारे रिस्पांस के मोहताज होते हैं, हमारी मोहब्बत के मोहताज होते हैं। समझ रहे हैं? पैसा बाद में, पहले उन्हें अपनी नजर में अहमियत का एहसास दिलाओ कि तुम मेरे नजदीक अहम हो, तुम मेरे दिल के करीब हो। यह सबसे बड़ी चीज है। ये जो मोहब्बत बांटने का मामला है, मुआशरे के गरीबों, नादारों, कमजोरों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों के साथ तुम्हारे पैसे से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत की भूख उन्हें होती है। पैसा दे दिए, मोहब्बत नहीं दी, आपने उनका हक अदा नहीं किया। पहले मोहब्बत दो ने, अहमियत दो ने, गले लगाओ ने, खरीद करो ने, और फिर बाद में पैसा दो ने। मोहब्बत दे दोगे, पैसा नहीं भी दोगे तो उनका पेट भर जाएगा। समझ में आ रही बात? और प्यारे नबी ने वो एहसास दिलाया। देखो मदीने में एक सहाबी थे, मदीने में एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु। इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है। हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है ये जो है मदीने के करीब एक खेड़ा था, देहात था, वहां के रहने वाले एक गरीब सहाबी, फर्स्ट गरीब, दूसरा जो है देहाती खेड़े वाले, तीसरा बड़े बदशक्ल थे। कौन ऐसे लोगों को गिनता है? गरीब, देहाती, खेड़े वाला और बदशक्ल। ऐसे लोगों को कौन गिनता है, कौन शुमार करता है, और ऐसे लोगों को कौन अहमियत देता है? खुशनसीब सहाबी थे कि प्यारे नबी की बड़ी मोहब्बतें इन्हें हासिल थी, बड़ी मोहब्बतें हासिल थी। वो भी प्यारे नबी से उतनी ही मोहब्बत करते थे।
پیارے نبی بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے تھے. کھیڑے سے جب مدینے کو آتے تھے پیارے نبی کے لیے وہ کھیڑے کی جو بھاجی اوجی ترکاری ارکاری ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں لا کے ہدیہ دیتے تھے پیارے نبی کو. اور جب تک وہ مدینے میں رہتے پیارے نبی ان کو کھلاتے پلاتے, اور جب وہ اپنے کھیڑے کو جاتے تو پیارے نبی بھی ویسے ان کو توشہ بن کے دیتے تھے. پیارے نبی کہتے تھے مذاق میں, آپ کہتے تھے ہم ظاہر کے شہری میزبان ہیں اور ظاہر ہمارے دیہاتی میزبان ہیں. وہ یہاں آتے ہیں تو ہم ان کی میزبانی کرتے ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ ہماری میزبانی کرتے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوا, یہ صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے بزنس کر رہے تھے. مدینے کی مارکیٹ میں کھڑے ہوئے بزنس کر رہے تھے, کچھ بیچ رہے تھے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ. پیارے نبی دیکھ لیے کہ ظاہر ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں, خاموشی سے گئے پیارے نبی, پیچھے سے گئے اور جا کے آپ نے پیچھے سے ان کی آنکھیں بند کر لی. آنکھ مچولی کھیلا کرتے نا, آپ پیچھے سے گئے اور جا کے آنکھ بند کر لی. پہلے تو حضرت ظاہر نے پوچھا کون ہے بھائی, لیکن انہیں بہت جلد یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتے, یہ اللہ کے نبی ہی ہیں, اس قدر اپنانے والے, محبت کا ثبوت دینے والے. حضرت ظاہر کہتے ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہی ہیں میری آنکھ پکڑنے والے, تو میں بنا حرکت کیے ایسے ہی کھڑا رہ گیا, کیونکہ پیارے نبی کا مبارک سینہ میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ نبی سے قربت کی یہ ساعتیں طویل سے طویل در دراز سے دراز تر ہوتی جائیں. بنا حرکت کیے ایسے ہی کھڑے رہ گئے. پیارے نبی کو یقین ہو گیا کہ معلوم کر لیے ہے یہ, پیارے نبی کو بھی یقین ہو گیا, معلوم کر لیے کہ میں ہی ہوں. تو آپ نے ازراہ مذاق مارکیٹ والوں سے کہا, لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا, اس بندے کو مجھ سے کون وہ آئے ہیں بزنس کرنے کے لیے. پیارے نبی نے خود ان کو بزنس کا سامان بنا ڈالا, کہا لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا. حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا, اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں. پیارے نبی نے کہا اللہ کے بندے لوگوں کے نزدیک تیری قیمت ہو نہ ہو, اللہ کے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے, اللہ کے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے. یہ پیارے نبی ہیں اور یہ آپ کے اخلاق ہیں, اور یوں آپ معاشرے کے غریبوں کو دل سے لگاتے تھے, گلے سے لگاتے تھے, اور مال اور دولت سے پہلے محبت بانٹا کرتے تھے. رمضان کا یہ مہینہ غریبوں سے ہمدردی کا یہ سبق ہمیں پڑھاتا ہے. تبھی تو شریعت کہتی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہمیشہ کے معذور مجبور وہ غریبوں کو فدیہ ادا کریں, روزے کے بدلے میں غریب کو فدیہ دیں. یہ ماہ مبارک یہ سبق پڑھا, بہت سارے سبق ہیں اس ماہ مبارک میں. ایک سبق یہ بھی کہ اگر اچھے مسلمان ہو تم, اچھے مومن ہو تم, تو معاشرے کے غریبوں, یتیموں, مظلوموں, مجبوروں کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہا من یأباہا ویمنعها من یأتیہا. آپ فرماتے ہیں بہت برا دسترخوان ہے وہ, بہت برا دسترخوان ہے وہ, بہت بری دعوت ہے وہ, بہت بری ضیافت ہے وہ, جہاں آنے والے کو روکا جاتا ہے کہ مت آؤ, اور نہیں آنے والوں کو بلایا جاتا ہے مسکے مار مار کے آؤ آؤ آؤ. کیا مطلب؟ آنے والے کو روکا جاتا ہے اور نہیں آنے والے کو بلایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ غریب آنا چاہ رہا ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, غریب ہے, لیکن میں اسے روکتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ آئے. وہ آئے تو میری حیثیت گھٹ جائے گی لوگوں کی نظروں میں, وہ میرے دسترخوان پہ بیٹھے گا تو میرا درجہ گھٹ جائے گا لوگوں کی نظروں میں. رشتہ دار ہے, غریب ہونے کی وجہ سے اسے روک رہا ہوں میں.
اور ایک وہ شخص جس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بحث مالدار ہونے کی وجہ سے وہ معذرت کر رہا ہے، میں فون کر کے بولا نہیں آپ کو آنا ہی ہے، آنا ہی ہے۔ آپ نے کہا بدترین دسترخوان ہے یہ، بدترین ضیافت ہے یہ، اور بدترین میزبانی ہے یہ، جہاں غریبوں کو روکا جائے اور نہیں آنے والے امیروں کو مسکے مار مار کے بلایا جائے۔ اسے بھائیوں، معاشرے کے کسی بھی مجبور کو، جیسے ہم نے کہا، ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں، انسانیت نوازی میں کہاں کھڑے ہیں، کہاں تک ہم پریکٹیکل مسلمان ہیں، اور کہاں تک ہم نے اپنے نفس پہ فتح پائی ہے۔ اس کا ثبوت غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہے۔ کسی بھی غریب کو دیکھو، اس نظر سے دیکھو، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے آسمان سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ کمزوروں کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو، مسکینوں مجبوروں کو دیکھو، تو اس نظر سے دیکھو کہ ان کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی عبادتوں سے آسمان سے بارشیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ اگر نہ ہوتے، ان کی دعائیں نہ ہوتی، ان کی عبادتیں نہ ہوتی، تو ہم جیسوں کے گناہ ایسے ہیں اور اتنے ہیں کہ آسمان سے مدد کے سارے دروازے بند ہو جاتے۔ اور اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی، یعنی جو لوگ خیال رکھتے ہیں یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، کتنی بڑی بات بتائی۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملة والمسکین، الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ کہا کہ معاشرے کی بیوہ عورتوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والا، ان کے حقوق کی نگہبانی کرنے والا، انہیں کھلانے پلانے پہنانے والا، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ مجاہد کا جو درجہ اللہ کی نظروں میں ہے، وہ درجہ ہے کس کا؟ جو معاشرے کی بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ماہ رمضان کے اس سبق کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ یہ صفت اپنے اندر ضرور پیدا کرنا، یہ صفت اپنے اندر ضرور پیدا کرنا۔ معاشرے کے غریب کی عزت کرو، فقیر کی عزت کرو، معذور کی عزت کرو، مجبور کی عزت کرو، یتیم کی عزت کرو، بیوہ کی عزت کرو، مسکین کی عزت کرو۔ یہ چیز بتائے گی کہ ہم واقعی اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں، ہم کردار کے کتنے بلند ہیں۔ ورنہ تو کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہ ہوا، دنیا والوں کی نظروں میں کتنے ہی ہم نامور کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی نظروں میں ہماری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم صفت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کا ایک اہم پہلو ہے، ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی دعا کرتے تھے، دعا میں آپ نے محبت مانگی ہے۔ کیا مانگی ہے؟ اے اللہ معاشرے کے غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ میں تجھ سے بھلے کاموں کی کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے معاشرے کے غریبوں کی محبت مانگتا ہوں، میرے دل میں معاشرے کے غریبوں کی محبت ڈال دے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، دعا میں مانگ کر لی جانے والی چیز ہے۔ اقبال نے کہا، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، بادشاہوں کے خزانوں میں بھی یہ خزانہ نہیں ملے گا۔ کون سا خزانہ؟ فقیروں کی خدمت۔ یہ اتنا بڑا آخرت کا خزانہ ہے۔ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو یہ عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔